ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ آپ نے بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ اپنے نبی کے لیے لفظ رحمت للعالمین یوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم دیکھیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ اس سیالکوٹ انسیڈنٹ کے بعد عمران خان سمیت پورے پاکستان کے لوگ ہل کر رہ گئے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے جو لوگوں کی گردنیں مارنے پر ترغیب دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ ایک بوڑھی عورت محمد کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن وہ عورت کوڑا پھینکنا بھول گئی تو پروفٹ محمد نے انہیں خود فائنڈ کرنا شروع کر دیا کہ آج یہ عورت میرے پر کوڑا پھینکنا کیوں بھول گئی ہے۔ اور جب پروفٹ محمد اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ عورت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اگر اس سٹوری کا ریفرنس کسی مومن بھائی سے مانگا جائے تو وہ ریفرنس نہیں دے سکتے۔ جس بات کا ریفرنس نہیں ہے وہ بات سچائی سے بہت دور ہے۔ چلیں اس سے ملتی جلتی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا آج، اور اس کا ریفرنس بھی دوں گا آپ کو۔ آج جو کہانی اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی ان تمام کہانیوں کے ریفرنسز آپ کو ابن ہشام کی سیرات النبی کے اندر مل جائیں گے۔ عقبہ نام کا ایک شخص تھا جو نبی کے اوپر اوجریاں رکھ دیا کرتا تھا۔ اوجری کا مطلب اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتاتا چلا جاؤں، اونٹ کو مارنے کے بعد اس کی اندر والی انتڑیوں کو اوجری کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کی گستاخی تھی اور اس کی سزا عقبہ کو ملنی تھی۔ پھر اس طرح ہوا کہ بدر کی جنگ کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی اور مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور رحمت للعالمین نے کہا آگ۔ عقبہ کی سٹوری یہ بتاتی ہے کہ اگر نبی کے ساتھ کسی نے کوئی گستاخی کی تھی تو نبی نے اس انسان پر پھر رحم نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں سے بھی انتقام لیا گیا۔ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے وہ کیسے لگی آپ کو؟ ہمارے پیارے مومن بھائیوں کے پاس اس عورت والی کہانی کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا ریفرنس ہے کہ عقبہ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اب بات کہانی پر ہو رہی ہے۔ ایک انسان تھا جو نبی سے بھی بہتر کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور آگے دیکھیے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سیرات النبی کے صفحہ نمبر 673 کے اندر مل جائے گا۔ النادر ابن حرات یہ اپنے لوگوں میں بہت مشہور ڈاکٹر تھا، اور یہ خاص طور سے پرشیا سے ڈاکٹری سیکھ کر آیا تھا اور واپس آ کر اپنے لوگوں کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نبی وہی کہانیاں توڑ مڑوڑ کر سنا رہے ہیں جو پرشیا کے اندر سنائی جاتی ہیں، تو اس نے بھی لوگوں کو کہانیاں سنانا شروع کر دی، اور وہ نبی سے بھی اچھی کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور وہ نبی کے لوگوں کو چیلنج کیا کرتا تھا کہ کس کی کہانی سب سے بہتر ہے، میری یا نبی کی۔ اور نبی کے صحابیوں کی گردنیں شرم سے جھک جایا کرتی تھی کیونکہ اس کی کہانی محمد سے سچ میں بہتر ہوتی تھی۔ اور جیسے ہی پروفٹ کو پتہ لگا کہ ان کی دکان خطرے میں ہے تو یہ قرآن کی آیت اتر آئی، قرآن 8 اور اس کی 31 آیت، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کی مثال دے سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی خیالی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جیسے ہی اسے تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ نبی نے اس کو جواب نہیں دیا، بلکہ بدر کی جنگ کے بعد اس کی گردن مار لی گئی۔ بدر کی جنگ کے بعد لوگوں کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اور نادر ابن حرات نے بھی نبی کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ باقی لوگوں کو تو تم آفر دے رہے ہو کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، مجھے یہ آفر کیوں نہیں دی جا رہی کہ میں اسلام قبول کر لوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے؟ اس کو صرف اس لیے مار دیا کہ نبی سے زیادہ اچھی سٹوریاں سنایا کرتا تھا۔ اب عمران خان کہتا ہے کہ اب ہم اسلام کو استعمال نہیں کریں گے۔ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا، آپ نے جاجی بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے، سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے
जैसे कि मुसलमान लोग नबी की सुन्नत को मानते हैं, ये भी एक नबी की सुन्नत ही है कि जो कोई नबी के खिलाफ बोले उसे मार देना चाहिए। और जो मॉडर्न मुसलमान इस बारे में कहते हैं कि इस्लाम से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यकीन मानिए उनको इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब आसमा बिन्त मरवान को पता चला कि मोहम्मद के नबी लोगों को छोटी छोटी बातों पर मरवा देता है, तो आसमा बिन्त मरवान ने पंतियों की सूरत में ये अशार लिखे, ये कैसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर लोगों को कत्ल कर देते हैं, काश मोहम्मद की भी कोई ऐसे ही जान ले ले। इसके बाद फिर क्या होना था? नबी बोला कि कौन है जो मुझे मरवान की बेटी आसमा से निजात दिलवाएगा। और वो रात के अंधेरे में गया। आसमा का दूध पीता बच्चा उसके साथ लिपट कर सो रहा था। उमैर ने उस बच्चे को उठाकर साइड पर रख दिया और आसमा बिन्त मरवान को कत्ल कर दिया। अगले दिन मोहम्मद के पास उमैर आया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और ये डर एक नफसानी डर था, क्योंकि उसने एक दूध पीते बच्चे से उसकी माँ छीन ली थी। तो उसने नबी के पास पहुंचकर नबी से पूछा कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। नबी ने जवाब दिया नहीं, इसे मारने पर 2 बकरियां भी आपस में सर नहीं टकराएंगी। मतलब कि सारे लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि जो तुमने किया वो सही किया। ये वाकया आपको इब्ने हिशाम की सरातुल नबी के सफ़ा नंबर 677 में मिल जाएगा, आसमा बिन्त मरवान का। इस सारे मामलात को देखने के बाद अबू वफाक नाम एक यहूदी इंसान था, जो इन सारे मामलात को देखने के बाद अपने गुस्से को काबू नहीं रख सका। उसने अपनी गुस्से को पोइट्री के अंदर बयान किया। उसकी पोइट्री में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जो मोहम्मद की ब्लास्फेमी करती हो या मोहम्मद के खिलाफ बात करती हो। बस एक बात ज़रूर मिलती थी, जो है क्रिटिसिज्म। कहने को तो ये अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ये बेगुनाह लोगों की जानें लेते जा रहे हैं। जब नबी को पता चला कि इस इंसान ने नबी के बारे में ऐसा लिखा है, क्रिटिसिज्म किया है, तो नबी ने कहा, कौन है जो इस आदमी का सर उड़ाकर मेरे पास ले आए? कौन है जो इस आदमी का सर जुदा करेगा मेरे लिए? और सलीम इब्ने उमैर ने उसके लिवर के अंदर तलवार घोंप दी। ये वाकया आपको सरातुल नबी के सफ़ा नंबर 675 में आपको मिल जाएगी। अब अगर हम यीशु के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि यीशु ने किसी को भी गाली के बदले गाली नहीं दी। मारना तो बहुत दूर की बात है, उसने कहा अगर कोई तेरे एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और सलीब पर जान देने से पहले उसने कह दिया, ऐ पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फैसला अब आपका है, आप एक कातिल को चूज करते हो या परमेश्वर को, जो क्षमा करता है, जिसका नाम यीशु है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।